محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سعادت کا مہینہ ہے۔ گزشتہ کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر میں اپنے ناقص علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد پر گفتگو کی گئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث کیوں فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں کس کام کے لیے آئے تھے، کیا پروگرام لے کے آئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر امت کو کیا کیا سبق دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر امت کو کیا سمجھایا، اس بات پر آج مختصر سی گفتگو ہوگی۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، اس سورت کی 3 آیات ہیں، 42 حروف ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے، لیکن زیادہ مفسرین حضرات کا اس طرف جو ہے نا زیادہ ہی غالب گمان ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس کا ایک وجہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جس وقت نازل ہوئی وہ نازل کے واقعات، نازل ہونے کے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ یہ واقعی مکی صورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہر طرح سے مشرکین مکہ نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر اوجھری لوگوں نے ڈالی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی گئی۔ روایت میں یہ ملتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام ایک راستے سے، ایک گلی سے مکے بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو آقا علیہ السلام کے لیے اس راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام راستہ نہیں چھوڑتے تھے، راستہ وہی لے کے جاتے تھے۔ حالانکہ ذہنوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اور بھی تو گلیاں تھیں، اور بھی تو راستے تھے، ایک ہی تو راستہ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام اور راستہ اختیار فرما لیتے، لیکن آقا علیہ السلام اسی راستے میں جاتے ہیں جس راستے کے اوپر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ کیوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام بار بار اسی راستے میں جاتے ہیں، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر کبھی تکلیف کی وجہ سے راستے بدلا نہیں کرتے۔ بھلے جتنے بھی مشکلات آ جائیں، جتنے بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی مصیبتیں آ جائیں، پیغمبر کبھی راستہ نہیں بدلا کرتے، پیغمبر اسی راستے پہ جاتے
بھی ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاں اور بہت سارے مصائب اور تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا فرما رہے تھے، وہاں ایک یہ بات بھی آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بعض مفسرین حضرات نے اس بیٹے کا نام قاسم لکھا، بعض نے ابراہیم لکھا۔ آپ کے تین ہی بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ اسی عبداللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دو لقب تھے، طیب اور طاہر۔ حضرت خدیجہ ان کو طیب بلاتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو طاہر بلاتے تھے۔ آپ کے بیٹے دو ہی تھے، تو آپ کے بیٹوں کا جب انتقال ہوا تو لازمی بات ہے جہاں پر اور بھی تکلیفیں تھیں اور بھی پریشانیاں تھیں، وہاں پر ایک یہ بھی صدمہ آ گیا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس کو خود ہی جانتے ہیں کہ جب کسی کی نرینہ اولاد اس سے جدا ہوتی ہے، اللہ کے حضرت کتنے تکلیف اور کتنے صدمہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک صدمہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹوں کا انتقال ہوا، اصل میں اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے، آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے۔ اس میں حکمت یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کہیں کہ جی ہم نبی ہیں، کیونکہ باپ نبی بیٹا بھی نبی بن سکتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت ابراہیم نبی ہے، پھر آگے بیٹا اسماعیل نبی ہے، باپ نبی ہے، پھر آگے بیٹا اسحاق نبی ہے، اسحاق نبی ہے، بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب نبی ہے، بیٹا یوسف نبی ہے، باپ نبی ہے حضرت داؤد، بیٹا سلیمان نبی ہے۔ تو یہ بات آ سکتی تھی کہ کوئی بیٹا کھڑا ہوتا اور کہتا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں اس لیے میں نبی ہوں، تو اللہ نے اس سلسلے کو ہی بند فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ادھر دوسری لڑی کے اندر حضرت ابراہیم سے دو چلی تھی نا، ایک تھی حضرت اسماعیل کی، ایک تھی حضرت اسحاق کی۔ حضرت اسحاق سے جو چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی تھی، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب وہاں پر آگے ان کا سلسلہ نسب ختم، یہاں پر آقا علیہ السلام کا نظام ختم۔ تو آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو ایک تو یہ صدمہ بھی تھا، پریشانی بھی تھی، دکھ تھا۔ اب ادھر سے مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب محمد رسول اللہ تو ابتر ہے۔ ابتر عربی کے اندر کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہتی ہو۔ تو پھر وہ یہ شور کرتے تھے اور کہتے تھے جی اس کی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، جس تاریخ کو جس پروگرام کو یہ لے کر آیا ہے آگے اس کو کون چلائے گا، اس کو تو نام و نشان مل جائے گا۔ حالانکہ دنیا کا ضابطہ اور جو ہے نا قانون ہے کہ جب بھی کوئی تاریخ بناتا ہے، جب بھی کوئی جماعت بناتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام لے کے آتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اس کام کو سنبھالتا ہے، اس تاریخ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو اس کی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کی تاریخ کو کون آگے لے کے جائے گا، اس کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب تک اس کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہیں، یعنی تمہارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اب مشرکین مکہ نے یہ گفتگو بھی شروع کر دی۔ ادھر سے صحابہ کرام کو بھی لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے کہ صحابہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کی بات مانتے ہو، کس کے غلام بنے ہو، جس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، جس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، جب محمد چلا جائے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ صحابہ آ کر بھی آقا علیہ السلام کو بتاتے تھے۔ آقا علیہ السلام اسی پریشانی میں، ادھر سے مشرکین مکہ کی تکالیف، ادھر سے مشرکین مکہ کے طعنے، ادھر سے صحابہ کرام کی بات۔ آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان بیٹھی ہوئی ہے، غمزدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وجہ سبب دریافت کیا کہ بتا کیا سبب ہے، کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ محبوب میرے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں کس حالت کے
اے خدیجہ اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کروں اللہ سارے پردے ہٹا دے اور تجھے اپنے بچے جنت کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبوب اگر آپ یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پردے ہٹا دے اور میں ان کو کھیلتا ہوا دیکھوں میرے یقین کے اندر فرق نہیں آئے گا. جو آپ نے فرما دیا ہے بس وہی ہمارا یقین کامل ہے. آپ کے فرمان پر ہمارا یقین کامل ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے پوچھا تو حضرت خدیجہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آپ میرے بیٹے چلے گئے ہیں. اب آپ علیہ السلام وہیں پر بیٹھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور روایت میں آتا ہے آپ کے جسم پر ایک کپ کپی سی تاری ہوگی. آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی. تھوڑی دیر کے بعد چادر ہٹائی تو آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے. آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا محبوب کیا بات ہے مسکرا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تسلی کا سامان مجھ پر نازل فرمایا ہے. اب وہ تسلی کا سامان کیا ہے؟ وہ یہی سورت تھی چھوٹی سی انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب تینوں آیاتوں پر تو شاید گفتگو نہ ہو سکے. پہلی آیات کو لیتے ہیں. اب یہ 3 آیات ہیں اس کے اندر 3 مضمون رکھے گئے ہیں. پہلی آیات ہے انا اعطینا کل کوثر. اس کے اندر مقام مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے. دوسری آیات ہے فصلی لربک وانحر. اس کے اندر محبوب کے اور آپ کی امت کے پروگرام کو بیان کیا گیا ہے. آپ اور آپ کی امت کا پروگرام کیا ہے, کام کیا ہے, مشن کیا ہے. تیسری آیات ہے ان شانئک هو الابتر. اس کے اندر آپ سے عداوت, بغض, اناد, کینہ رکھنے والے کے انجام کو بیان کیا گیا ہے. 3 آیات ہیں. تینوں آیات کے اندر 3 مضمون بیان کیے گئے. انا اعطینا کل کوثر کے اندر محبوب کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا. فصلی لربک وانحر کے اندر آپ کا اور آپ کی امت کا پروگرام بیان کیا گیا. ان شانئک هو الابتر. اس کے اندر آپ سے عداوت اور بغض رکھنے والے کے انجام کو بیان کیا گیا. انا اعطینا کل کوثر. محبوب کو ادھر سے یہ تانے ملے تھے کہ اس کی نارینہ اولاد نہیں, اس کا تو نام و نشان مٹ جائے گا, اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے پہلے محبوب کو تسلی دی اے میرے محبوب پیغمبر انا اعطینا کل کوثر. کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر کی نعمت نہیں عطا فرمائی؟ آپ جو ان کے تانوں سے پریشان ہو رہے ہیں ہم نے تو آپ کو اعطینا کل کوثر حوض کوثر کی نعمت عطا کی ہے. آپ علیہ السلام نے خود حوض کوثر کی تعریف فرمائی. فرمایا حوضی میسرۃ شہرا زوایا و میزانہ کعدد نجوم السماء ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل اطیب من المسک من مر علی شرب ومن شرب لم یسمع ابدا. میرے محبوب نے فرمایا کل میں قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر اللہ مجھے ایک حوض کوثر عطا فرمائیں گے. وہ حوض اتنے لمبا ہوگا 3 ماہ تک عربی نسل کا گھوڑا اس پر دوڑتا رہے, اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. پھر میرے محبوب نے فرمایا اتنا لمبا ہوگا اس کے باوجود بھی کہیں ٹیڑھا پن بھی نہیں ہوگا. پھر میرے محبوب نے فرمایا جو اس پر آب خورے پانی پینے کے لیے پیالے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ ہوں گے. پھر میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر جو اللہ مجھے حوض عطا فرمائیں گے اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. پھر میرے محبوب نے فرمایا جو بھی امتی میرے قریب آئے گا ایک گھونٹ پی لے گا جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے. آتینا کل کوثر. کوثر پر مفسرین حضرات نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی
کہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو یہی مانا کہ آپ کو حوض کوثر کی نعمت عطا کی گئی. بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، حوض کوثر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو علم کثیر عطا کیا گیا. جیسا آپ کو علم ملا ایسا کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملا. ایک بزرگ گزرے ہیں انڈیا کے اندر جن کا نام مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحنت علی المفند عقائد علماء دیوبند. اس کے اندر وہ یہ روایت لائے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت علوم الاولین والآخرین، اللہ نے پہلو کا علم بھی مجھے عطا کیا ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے پاس جو جو علم پہنچے گا وہ سارے کا سارا میرا ہی علم ہوگا. اوتیت علوم الاولین کہ پہلو کا علم مجھے اللہ نے عطا کیا. مفسرین حضرات نے لکھا پہلو کو اللہ نے جو جو چیزیں بھی دی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو نبی کو جو چیز ملی وہ میرے محبوب کو اللہ نے عطا فرمائی. فرمایا آدم کی انابت ہو، نوح کا بلبلہ تبلیغ ہو، ابراہیم کا جوش توحید ہو، اسحاق کی رضا جوئی ہو، ایوب کا صبر ہو، یوسف کا حسن ہو، موسیٰ کے کمالات ہوں، عیسیٰ کے معجزات ہوں، لوط کی حکمت ہو، دانیال کا وقار ہو. 1,24,000 انبیاء کو جو جو چیزیں فردن ملی وہ آقا علیہ السلام کو سب عطا کر دی. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ جو جو چیز بھی بیان کریں گے علوم الاولین والآخرین، پہلو کا علم یوں عطا کیا گیا. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اگر کوئی مفسر تفسیر کرے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا، محدث حدیث بیان کرے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا، فقیہ اگر مسئلہ نکالے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا، مجتہد اجتہاد کرے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا، مجاہد جہاد کرے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا، قاضی بیٹھ کر فیصلہ کرے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا، داعی دعوت دے گا یہ میرے محبوب کا علم ہوگا. قیامت تک جتنے لوگوں کو جو جو علم ملے گا یہ سارے کے سارا میرے محبوب کا علم ہوگا. فرمایا کوثر سے مراد علم کثیر ہے. بعض مفسرین نے لکھا نہیں، کوثر سے مراد کمالات کثیر ہے. آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ کمالات عطا کیے گئے. آقا علیہ السلام کے پھر کچھ کمالات حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے کمالات کو جمع کر کے 4 چیزوں میں بند کیا. وہ فرماتے ہیں محبوب کے 4 قسم کے کمالات بڑے مشہور ہیں، کمالات سماوی، کمالات سفلی، کمالات جسمی، کمالات اسمی. یہ 4 علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میرے محبوب کے کمالات بہت مشہور ہیں. کمالات آسمانی، آسمان کے کمالات یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ چلایا تو بادل چلتا ہوا نظر آیا. آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو جمع کیا، آسمان پر بادل آ گیا. آقا علیہ السلام نے چہرے پر پھیرا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی. پھر کچھ دن کے بعد صحابہ آئے، فرمایا کافی بارش ہو گئی. آقا علیہ السلام نے پھر ہاتھ کا اشارہ کیا، بادل چلتے ہوئے نظر آئے. آقا علیہ السلام کے یہ آسمانوں کے کمالات ہیں. آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے پر پہنچے، 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ کے قرب میں جا کر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے آسمان کے کمالات یہ بھی بیان کیے. آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے، گفتگو سن کر آتے تھے. آقا علیہ السلام آئے تو شیاطین کا داخلہ بند ہو گیا. آقا علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر سورج ستاروں کو گن لیتے تھے. آقا علیہ السلام کے یہ آسمان کے کمالات ہیں. اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا آقا علیہ السلام کے زمین کے بھی کمالات ہیں. مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا، مکہ مکرمہ بن گیا. مدینہ کی دھرتی پہ قدم رکھا، مدینہ منورہ بن گیا. بیت المقدس میں قدم رکھا، امام الانبیاء بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے زمین کے کمالات میں سے ہے درخت کے پاس پیغام بھیجا، وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا. یہ میرے محبوب کے زمین کے کمالات ہیں. اسی طرح میرے محبوب کے اسم کے کمالات گزشتہ جمعہ میں بیان ہو چکے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے کمالات، پھر جسم کے کچھ کمالات وہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آپ کے چہرے کو والضحیٰ فرمایا، آپ کے زلفوں کو واللیل فرمایا، آپ کے سینے کو لم نشرح فرمایا، آپ کے لباس کو ثیابک فطہر فرمایا، آپ کے ہاتھ کو وما رمیت اذ رمیت فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ آپ کے جسم کے کمالات ایک وہ ہیں جو رب نے بیان کیے ہیں، ایک وہ ہیں جو لوگوں نے مشاہدے کے ساتھ دیکھے۔ کیسے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پسینہ آتا تھا تو مشک و عنبر بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ میرے محبوب کے جسم کے کمالات میں سے ہے۔ میرا اور تیرا خون نکلے اس کے اندر بدبو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو بھی خون آتا تھا وہ خوشبودار ہوتا تھا۔ یہ محبوب کے جسم کے کمالات میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس محلے اور گلی سے گزرتے تھے وہ محلہ اور گلی بھی خوشبودار ہوتی تھی۔ یہ جسم کے کمالات، الکوثر کا معنی آپ کو کمالات کثیر عطا فرمایا۔ ایک فرمایا آتیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو امت کثیر عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جتنے بھی نبیوں کی صفیں ہوں گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے اندر وہ ایک صف نظر ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ کثیر تعداد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی فاخر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں اپنی کثرت عمر پر فخر کروں گا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب ہوگا اس وقت کوئی نبی 10 امتی لے کر آئے گا، کوئی 50 لے کر آئے گا، کوئی 60 لے کر آئے گا، کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جس کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن تمام نبیوں کی جو امتوں کی صفیں بنے گی وہ 40 ہوگی اور میری امت کی 60 صفیں ہوگی۔ کل کوثر ہم نے آپ کو امت کثیر عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کل کوثر سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ اور مفسرین حضرات نے فرمایا یہ زیادہ اولا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے تانا یہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تو نام و نشان مٹ جائے گا، تیری تو نارینہ اولاد ہی نہیں ہے، تیرے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، تیرا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نام بھی رہے گا اور آپ کا پروگرام اور مشن بھی رہے گا۔ اور آج تک آپ دیکھ لیں کہیں بھی چلے جائیں، کسی ملک میں بھی چلے جائیں، اس وقت جس نے تانا دیا تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے 4 بیٹے تھے لیکن چاروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے جو معلوم سے وعدہ فرمایا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اب وہ جو 4 بیٹے تھے وہ میرے معلوم کا تذکرہ کرنے والے تھے، باپ کا تذکرہ کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ فرمایا نہیں، آپ کا نام رہے گا، آپ کا خاندان بھی رہے گا، آپ کے نام لینے والے بھی رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی اس بات کو آج مشاہدے سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی شہر بتائے جہاں میرے محبوب کے خاندان کے لوگ نہ ہوں، ان کے نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو کہے کہ میں جناب ابو جہل کے خاندان سے ہوں، کوئی ہے کہے کہ میں عتبہ کے خاندان سے ہوں، کوئی ہے کہے کہ میں شیبہ کے خاندان سے ہوں، کوئی ہے کہے کہ میں فلاں کے خاندان سے ہوں جو میرے محبوب کے دشمن تھے۔ نہیں، آج بھی اگر کہیں پر آپ جائیں اور یہ چاہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے کوئی ہے تو تمہیں ایک نہیں ہزاروں نظر آئیں گے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نارینہ اولاد زندہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا خاندان بھی رہے گا، آپ کا
اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، فرمایا اس سے مراد آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہیں کہ ہم نے آپ کو صحابہ کی جو جماعت عطا کی ہے